صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، مسلسل اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو اسی سے متعلق ذکر ہو رہا تھا کہ خداوند عالم نے انسانوں کی حیات کا مقصد بیان کر دیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو کیوں خلق کیا ہے۔ انسانوں کی عبادت کا مقصد صرف اور صرف عبادت الہی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی عبادت الہی میں گزارنی ہے، جیسا کہ عبادت اور بندگی کی حقیقت کے بارے میں امام ارشاد فرماتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے عبودیت اور بندگی کے بارے میں سوال کیا تو حضرت نے فرمایا ثلاثۃ اشیاء اللہ یرا العبد لنفسہ فیما خولہ اللہ ملکا لأن العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال اللہ یصرفونہ حیث امرہم اللہ بہ ولا یدبر العبد لنفسہ تدبیرا وجملۃ اشتغالہ فیما امرہ تعالی بہ ونہاہ عنہ فہذا اول درجۃ التقیٰ۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہاں امام بندگی کی، عبودیت کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ بندگی کی حقیقت کیا ہے۔ خداوند عالم نے جس عبادت کے لیے کہا ہے، ہمیں مقصد بتایا ہے، عبادت ہمارا مقصد ہے، تو وہ عبادت ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں عبادت کی حقیقت، تین چیزیں ہیں۔ پہلے یہ جس میں سے یہاں دو کو امام نے بیان کیا ہے، تیسری چیز رہ گئی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں۔ پہلے یہ کہ خداوند عالم نے جو کچھ اس کے اختیار میں دیا ہے اسے اپنی ملکیت نہ سمجھے۔ جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے، ہم جس چیز کے بھی مالک ہے، ہم اسے اپنی ملکیت نہ سمجھے، حالانکہ ہم اس کے مالک ہیں، لیکن یہ ملکیت ہماری مجازی ہے۔ ایک ہے مالک حقیقی جو کہ خداوند عالم ہے، ائمہ ہدی علیہم السلام ہے، یہ ساری کائنات کے مالک ائمہ ہدی علیہم السلام ہے، اور اس کا خالق رازق کون ہے؟ خداوند عالم ہے۔ تو خداوند عالم مالک حقیقی ہے۔ ہم یہ جو زمینیں خریدتے ہیں، جو بھی مال خریدتے ہیں، اس کے ہم حقیقی مالک نہیں ہیں، ہم اس کے عارضی مالک ہیں، مجازی مالک ہے۔ تو حقیقی ملکیت یہ کس کی ہے؟ خداوند عالم کی۔ تو امام فرما رہے ہیں عبودیت کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے جو بھی چیز تمہارے اختیار میں ہے، جو بھی چیز تمہاری ملکیت ہے، اسے تم اپنا مال نہ سمجھو بلکہ خداوند عالم کا مال سمجھو۔ تب تمہارے اندر غلامی کا، بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم خداوند عالم کے غلام ہیں، ہم خداوند عالم کے بندے ہیں۔ کیونکہ غلام، بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ جو بھی بندہ ہے، جو بھی غلام ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اور وہ اپنے مال کو خدا کا مال سمجھتا رہے اور اس کو وہیں خرچ کرتا رہے جہاں خدا نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، تو ہمارے اندر بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور جس طرح سے ایک غلام اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، اپنے مالک کے ہر حکم کو مانتا ہے، اسی طرح سے ہم خداوند عالم کے حکم کو بھی مانیں گے۔ یعنی ہم حقیقت بندگی کو سمجھیں گے، کب سمجھیں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو واقعاً خداوند عالم کا غلام سمجھ لے۔ ایک انسان جو کسی کی غلامی
کرتا ہے تو وہ مالک کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اسی طرح سے یہ حقیقت ہے بندگی کی کہ ہم اپنے آپ کو غلام حقیقی سمجھیں تاکہ ہم خداوند عالم کی عبادت کر سکیں۔ دوسرے یہ کہ وہ خود اپنے لیے کوئی تدبیر نہ کرے بلکہ جو خداوند عالم نے اس کو جیسے حکم دیا ہے تمام امور اسی طرح سے انجام دے اور جس سے منع کیا ہے اسے ترک کرتا رہے۔ یہ تقوی کا پہلا زینہ ہے۔ اب یہاں اپنے لیے کوئی تدبیر نہ کرے یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنے لیے کوئی فکر نہ کرے، یعنی اپنے فیوچر کے بارے میں نہ سوچے، کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم نے جو احکامات الہی کو نازل کیا ہے، جو چیزیں اماموں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، جو چیزیں رسولوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے خلقت انسان کا مقصد بتا دیا ہے عبادت۔ اب ہماری پوری زندگی عبادت الہی میں گزرنی چاہیے، تو ہم کوئی جو تدبیر کرتے ہیں تو وہ تدبیر حکم الہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہم کوئی چیز سوچ رہے ہیں، کوئی غور و فکر کر رہے ہیں تو حکم الہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ خداوند عالم کیا چاہتا ہے، ائمہ علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، آیا ہم یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ درست ہے یا نہیں، ہم یہ جو تدبیر کر رہے ہیں یہ واقعاً تدبیر حکم خدا کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ سارے احکامات خداوند عالم نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے اور ہدایت کے لیے ائمہ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ تو جب بھی ہم اپنے لیے کوئی تدبیر کریں تو پہلے دیکھیں کہ یہ حکم الہی میں ہے یا نہیں۔ ہم جو تدبیر کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حکم الہی کی نافرمانی کر رہے ہوں، ہم حکم الہی کو نہ مان رہے ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اکثر احکامات الہی کو بھلا بیٹھتے ہیں، جو چیزیں نہیں کرنی چاہیے وہ چیزیں بھی انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ تدبیر سے مراد ہے کہ جیسا خداوند عالم چاہتا ہے ویسا ہی ہم کریں۔ تو اب یہ کون بتائے گا کہ کیسا خداوند عالم چاہتا ہے؟ تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ یہ اہل بیت کچھ چاہتے ہی نہیں جب تک کہ پروردگار نہ چاہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خداوند عالم کیا چاہتا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہمیں ائمہ ہدی علیہ السلام کی سیرتوں کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ ہم ان کی زندگی کو دیکھتے جائیں اور اسی طرح سے عمل کرتے چلے جائیں تو ہم بھی بارگاہ الہی میں، عبادت الہی میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تین چیزیں جو حقیقت بتائی گئی ہے، جس میں سے دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، کہ پہلی یہ کہ ہم اپنے آپ کو غلام سمجھے، اور دوسرے یہ کہ اپنے لیے کوئی تدبیر نہ کریں، جو بھی تدبیر کریں وہ خداوند عالم کے حکم کے مطابق کریں۔ اب عبادت کی قسمیں ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العبادت سبعون جزءا وافضلها جزءا طلب الحلال۔ عبادت کے 70 اجزاء ہیں جن میں سے سب سے افضل جز طلب حلال ہے، یعنی حلال رزق کا کمانا، حلال روزی کا کمانا، اسے بہترین عبادت پیغمبر اکرم نے شمار کیا ہے۔ اس لیے کہ ہماری پوری زندگی عبادت میں گزرنی چاہیے، تو طلب حلال بھی ایک بہترین قسم کی عبادت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یعنی کتنی قسموں کی عبادتیں ہیں وہ ائمہ ہدی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں تاکہ ہم اپنی ہر زندگی کے لمحے کو عبادت میں گزار سکیں۔ التفکر فی آلاء اللہ نعم العبادہ، خداوند عالم کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا سب سے بہترین عبادت ہے۔ یعنی انسانوں کو خداوند عالم نے
ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اسے عطا کی ہے۔ یہ زمین ہمارے لیے ایک نعمت ہے، آسمان ایک نعمت ہے، چاند سورج ایک نعمت ہے، درخت چرند پرند یہ ایک نعمت ہے۔ تو ہم خداوند عالم کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو مولائے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جب انسان ان میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ توحید کی طرف پلٹتا ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کا خلق کرنے والا کون ہے، یہ جو چاند سورج ہے اس کا خلق کرنے والا کون ہے، یہ جو اشیاء پیدا کی ہے اس کا خلق کرنے والا کون ہے، لہٰذا یہ عبادت شمار کیا گیا ہے۔ مولائے کائنات نے اسے عبادت بتایا ہے۔ جب ہم ان نعمتوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو توحید الہی کی طرف پلٹتے ہیں، لہٰذا یہ عبادت ہے۔ اور ساری نعمتیں جو تمام ہوئی ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب پر تمام ہوئی ہے۔ یعنی جو نعمت عظمیٰ ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ تو ہمیں اس میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ مولائے کائنات کو کس طرح سے خداوند عالم نے ولی بنایا ہے، کہ اگر ان کی ولایت نہ ہوتی تو دنیا میں کسی کی عبادت قابل قبول نہ ہوتی۔ لہٰذا ہمیں اس ولایت میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ ولایت ہے کیا چیز۔ ولایت کو جو سمجھ جائے گا اس کی عبادت بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ نے فرمایا ان من العبادت لین الکلام و افشاء السلام، نرم گفتگو اور بلند آواز سے سلام کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی جب سلام کرو تو بلند آواز سے کرو تاکہ سامنے والا آپ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ مجھے کسی نے سلام کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بہت دھیرے سے سلام کرتے، سامنے والا متوجہ نہیں ہوتا اور بدگمان ہو جاتا ہے کہ مجھے تو سلام ہی نہیں کرتے۔ اسی لیے حکم آیا ہے کہ سلام کرو تو بلند آواز سے کرو، اور جب گفتگو کرو تو نرم لہجے میں کرو۔ نرم لہجے میں گفتگو کرنا بھی عبادت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النظر الی عالم عبادت والنظر الی الامام المقسط عبادت والنظر الی الوالدین برافت ورحمت عبادت والنظر الی الاخ تودہ فی اللہ عز وجل عبادت۔ عالم کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، یعنی عالموں کو دیکھنا عبادت۔ عادل امام کی طرف دیکھنا عبادت، یعنی جو امام ہے، جو امام جماعت ہے اور عادل بھی ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ والدین کی طرف، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جو سب سے بڑی عبادت ہے۔ والدین کی طرف محبت سے دیکھنا، اسے بھی عبادت کہا گیا ہے۔ اور اس بھائی کو دیکھنا بھی عبادت ہے جس سے خدا کے لیے محبت کرتا ہے، یعنی جو خداوند عالم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس کی طرف نظر کریں تو اس کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص علم کا کوئی باب حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے گھر سے نکلے کہ اس کے ذریعے باطل کو حق کی طرف اور گمراہی کو ہدایت کی طرف پلٹائے گا تو اس کا یہ عمل 40 سال عبادت کرنے والے عابدوں کی عبادتوں کے مانند ہے۔ یعنی گھر سے نکلے اس لیے کہ جو گمراہی میں مبتلا ہے انہیں حق کی طرف لے آئے، جو غلط کاموں میں ہیں انہیں صحیح کی طرف لے آئے، تو یہ 40 سال کی عبادتوں سے افضل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ روایت میں ہے کہ جبرائیل امین نے پیغمبر اکرم سے اپنی یہ خواہش بیان کی، یا محمد لو کانت عبادتنا علی وجہ الارض لا عملنا ثلاث خصال سقی الماء للمسلمین و اغاثہ اصحاب العیال
व सत्रुज़ ज़ुनूब। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राइल अमीन बयान कर रहे हैं कि अगर मुझे ज़मीन पर कोई इबादत करने का मौका मिलता तो मैं किन कामों को अंजाम देता। ये फरिश्ता है जो इबादत की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। अगर हमें ज़मीन के ऊपर इबादत का मौका मिलता तो हम 3 आमाल अंजाम देते, 3 तरह से इबादत करते। कौन से 3 तरीके? सबसे पहले मुसलमानों को पानी पिलाना। पानी पिलाना भी ये इबादत का काम है, इसमें इंसान को सवाब भी मिलता है और इबादत भी होती है। कसीरुल अयाल अफराद की मदद करना। कसीरुल अयाल यानी जिनकी औलादें ज़्यादा है, जिनके बच्चे ज़्यादा है, वो अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी मदद करना ये भी इबादत है। जिब्राइल अमीन कह रहे हैं कि मैं कसीरुल अयाल की मदद करना चाहता हूँ, तो ये भी इबादत में शुमार किया गया है। और तीसरे जिसे इबादत शुमार किया गया है, गुनाहों को छिपाना। यानी हम देख रहे हैं कि कोई हमारे सामने गुनाह को अंजाम दे रहा है तो उसके गुनाहों को छिपाना भी इबादत है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले और जो अफजल तरीन इबादत जिसे शुमार किया गया है उसमें से एक बेहतरीन इबादत नमाज है। नमाज की अज़मत के बारे में परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में कई आयतों में बयान फरमाया है। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलात व यूतूनज़ ज़काता ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। और उन्हें सिर्फ इस बात का हुक्म दिया गया था कि खुदा की इबादत करें और इबादत को उसके लिए खालिस रखें और नमाज कायम करें और ज़कात दें, और यही सच्चा और मुस्तहकम दीन है। ये है खुदावंद आलम की इबादत। तो पैगंबर अकरम ने मुख्तलिफ तरीके बताए हैं इबादतों के, जिसके ज़रिए से हम इबादतों को अंजाम दे सकते हैं। और जो अमली इबादत है जिसमें से नमाज है, तो नमाज के बारे में मिलता है कि हम जो नमाज पढ़ते हैं वैसी नमाज पढ़े जैसी आइम्मा हुदा ने हमें बताया है। ये हमारे लिए नमूने अमल बनकर आए हैं। हम देखें कि ये किस तरह से इबादत अंजाम देते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है कि जिन्हें आबिदों की जीनत कहा जाता है, ज़ैनुल आबिदीन जिनको लक़ब मिला, तो ये लक़ब कैसे मिला? एक मरतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इबादत में मसरूफ़ थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो उसी दौरान उसी वक्त एक शैतान अजदह की शक्ल में वारिद होता है और इमाम के अंगूठे को चबाना शुरू करता है, काटता है। लेकिन इमाम जैसे इबादत में मशगूल थे, जैसे ज़िक्र इलाही कर रहे थे, जैसे नमाज पढ़ रहे थे, वो उसी एतबार से नमाज पढ़ रहे थे, वो शैतान की तरफ ज़रा भी मुतवज्जे नहीं हुए। तो शैतान थक जाता है कि मैं उन्हें अजियत पहुंचाते जा रहा हूं, लेकिन वो इबादत इलाही से गाफिल नहीं हो रहे हैं। अब जो वो थक कर बैठ गया, अलग हो गया, इमाम नमाज मुकम्मल करके, नमाज ख़त्म करके उस शैतान मलऊन को एक तमाचा मारते हैं और वहाँ से चला जाता है। इसी असना में आतिफ गैबी से आवाज़ आती है, अंता ज़ैनुल आबिदीन, अंता ज़ैनुल आबिदीन, अंता ज़ैनुल आबिदीन, कि आप आबिदों की जीनत है, आप आबिदों की जीनत है, आप ही आबिदों की जीनत है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले बाज़ औक़ात ये बयान कर दिया जाता है कि यहाँ शैतान ने आवाज़ लगाई अंता ज़ैनुल आबिदीन। नहीं, शैतान तो वहाँ से जा चुका था। शैतान इमाम को अजियत पहुँचा रहा था, शैतान ने आवाज़ नहीं लगाई, बल्कि खुदावंद आलम की जानिब से ये आवाज़ आई है अंता ज़ैनुल आबिदीन, यानी खुदावंद आलम ने ये लक़ब इमाम को अता फरमाया है, अंता ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों की जीनत है इमाम अलैहिस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें भी
اماموں کی زندگی سے درس حاصل کرنا ہے اور جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ وصلی علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدایا بحق محمد وآل محمد